إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنههن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي في أبواب الدعوات. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم. رواہ ابو داؤد. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، دنیاوی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے کہ سونے پر پیتل کی پالش کی جائے، یعنی کسی اصل پر نقل کو چڑھا دیا جائے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نقل پر اصل کی پالش کی جاتی ہے، نقلی زیورات کے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے، اور یہی حقیقت دراصل ادیان اور مذاہب کے معاملے میں بھی ہے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو حق ہے، جو اپنی جگہ کے پر ثابت ہے، اس کے پر کسی غلط کی یا وہ چیزیں جو باطل ہے اس کی ملمہ سازی کی جائے. ہمیشہ آپ دیکھیے جتنے بھی باطل مذاہب ہیں، جتنے بھی باطل فرقے ہیں، یہ اپنے آپ کی بقا کے لیے، لوگوں میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے حق کا کچھ حصہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد باطل کو ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ حق لوگوں کے سامنے پیش کر کے باطل اور خراب چیزوں کو ان کے سامنے پیش کیا جائے. یہ ہمیشہ کا دستور رہا ہے. لیکن جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے پاس کی اصل چیزوں کا بھی پتہ نہیں رہ جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی کہ ہمیں حق باتوں کو جاننے کے ساتھ ساتھ باطل کا بھی علم ہونا چاہیے. اگر ہمیں باطل کا علم نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم باطل کو حق سمجھ کے اپنانے لگ جائیں گے. قرآن میں جہاں پر توحید کو بیان کیا گیا وہیں شرک کو بیان کیا گیا. احادیث میں جہاں سنت کا تذکرہ ہے وہیں بدعات کا بھی تذکرہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ مسنونہ میں جمعہ کے دن اور دیگر خطابات کے موقع پر، جبکہ آپ کے سامنے کوئی بدعتی نہیں تھا، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ یہ خطاب آپ کس سے کر رہے؟ بدعتیوں سے نہیں، خرافاتیوں سے نہیں، اس جماعت سے کر رہے ہیں جنہوں نے ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، تلاش میں رہا کرتے تھے، راتوں کی نیند قربان کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تلاش کے لیے، آپ کی سنت کی جانکاری کے لیے وقت کی قربانی دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق آج ہم کتنا وقت دیتے؟ ہفتے میں جمعہ کا دن ہمارے لیے رکھا گیا، آدھے سے پون گھنٹے کا خطاب ہے، یہاں ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ وقت سے پہلے پہنچ جائے، جس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اولے مرحلے میں آنے والے کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے، اس کے بعد کے مرحلے میں آنے والے کو ایک گائے کے ذبح کرنے کی اور اس کی قربانی کے برابر ثواب، اس کے بعد بکرا ہے، اس کے بعد مرغی ہے اور آخر میں انڈا۔ اور جب خطیب ممبر کے پر خطبہ شروع کر دیتا ہے، فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اب آپ کا شمار حاضرین جمعہ میں نہیں ہوگا، اس کے بعد جو بھی آئیں گے وہ حاضرین جمعہ میں شمار نہیں کیے جائیں گے، گرچہ انہیں آنا ہے، خطبہ سننا ہے، لیکن وہ فضیلت اور وہ ثواب، وہ اجر انہیں نہیں ملے گا جو خطاب سے پہلے مسجد میں آنے کے بعد ملنا چاہیے۔ نہیں ہمارے پاس وہ چیز۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے پڑوسی سے، چونکہ یہ اوالی مدینہ میں رہا کرتے تھے، مسجد نبی سے دور کا حصہ تھا، اپنے پڑوسی سے معاہدہ کیا تھا کہ ایک دن مکمل تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہو گے، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، کیا احکامات ہیں، کیا منہیات ہیں، ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرو گے اور رات میں ہم بیٹھ کے شیئر کریں گے۔ دوسرے دن میں جاؤں گا، ایک ایک دن باری لگی تھی، یعنی مہینے میں 15 دن وہ اللہ کے رسول کے پاس دین کا علم حاصل کرتے تھے اور 15 دن تجارت کیا کرتے تھے، اپنی دنیا، دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کیا تھا۔ یہاں ہمارے پاس گھنٹہ، آدھا گھنٹہ دینے کے لیے نہیں، اور یہ مشینی دور نہیں تھا، اگر انہیں ایک گلاس پانی بھی چاہیے تو کنویں میں ڈول ڈال کر نکالنا پڑتا تھا۔ ہماری طرح ذخیرہ ابھی نہیں تھی، یا پانی کی وہ سہولیات نہیں تھی، مشینی دور نہیں تھا۔ اگر انہیں آٹا بھی لانا ہے تو اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر اسے پیسنا پڑتا تھا، ہر چیز کے لیے محنت اور مشقت۔ ایسے دور میں دین اسلام کے لیے اتنا وقت دینا، ذرا آپ غور کیجئے کہ انہوں نے کیا خدمات انجام دی۔ اگر ان کی یہ کاوشیں اور ان کی یہ محنتیں دین کے لیے خدمات نہیں ہوتی تو آج ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں اسلام کی روشنی ہے، ہم قرآن کو، حدیث کو پڑھنا جانتے ہیں، سنتے ہیں، اور جتنی توفیق ملے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اتنا وقت انہوں نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت سے کہہ رہے ہر بدعت گمراہی ہے، جبکہ اس جماعت نے دین اسلام کے لیے کیا نہیں کیا، وہ ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ اصل اور نقل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق کا جو میں قول آپ کے سامنے نقل کیا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ پرکھ جب تک ہمیں نہیں ہوگی تو پھر ہمارے لیے مسائل ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو چیزیں غلط ہیں ہم انہیں غلط نہیں مانیں گے، اور غلط نہیں مانیں گے تو نتیجہ ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ تو قرآن میں شرک کے ساتھ توحید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ بدعات کا تذکرہ ہے، آنے والے فتنوں کا تذکرہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر اصحاب کرام کے مقابلے میں فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے۔ وہ کہتے کہ لوگ احکامات اور دیگر چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں سوال کرتا۔ کیوں؟ تاکہ ان فتنوں میں ہم پڑ نہ جائیں۔ فتنوں کی جانکاری ہونا ضروری ہے،
تو حق کے ساتھ باطل کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ علم نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم باطل کو بھی اپنانے لگ جائیں گے، اس پر بھی عمل کرنے لگ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کتنی سخت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہر مسلمان جانتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا، یعنی ان کے جیسا عمل کرے گا، ان کی طرح سوچ رکھے گا، ان کی طرح عقیدہ، ان کی طرح عبادت، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مسلمانوں میں نہیں، جس قوم کے طریقے کو اپنا رہا ہے، جس قوم کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، انہی لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مواقع پر کہا، لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، وہ ہم میں نہیں، وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، جو اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، یعنی غم مناتا ہے، سینہ کوبی کرتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی پکار لگاتا ہے۔ رافضیوں اور شیعوں کا کھلا رد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے اسلامی طریقہ اپنانا ہوگا، جو اسلامی طریقہ اپنائے گا وہ مسلمان ہوگا، جو غیر اسلامی طریقہ اپنائے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو مسلمان ہو تو اپنے کردار، اپنے عمل، اپنے عقیدے کو بھی مسلمان بناؤ۔ یہاں مشابہت کہاں پر ہونی چاہیے؟ مشابہت وہ چیزیں جو کسی مذہب کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی بخاری کی، نہا ان یتزعفر الرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفرانی گیروے کلر کا لباس استعمال کرنے سے منع کیا، بھگوا کلر جو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک مذہب کی پہچان ہے، اور وہ کلر ایسا ہے جو ذہن و دماغ کو چبھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خاص طور سے بہترین لباس استعمال کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، البسوا من ثیابکم البیاض، اپنے کپڑوں میں سفید لباس کو استعمال کرو، اور اسی میں اپنے مردوں کو دفن بھی کرو، کفن بھی اسی کے اندر دو، بہترین لباس ہوتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ انسان جب سفید لباس استعمال کرتا ہے تو ایک تو اس کی شخصیت نکھرتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس لباس کی حفاظت دوسرے کلر کے مقابلے میں زیادہ کرتا ہے۔ آپ اگر کوئی ڈارک کلر کا لباس استعمال کر رہے ہیں، اس کے پر کچھ گندگی لگ جائے تو چھپ جاتی ہے، لیکن سفید کلر کے لباس کے پر ذرا سی بھی گندگی لگنے کے بعد نمایاں ہونے لگتی ہے۔ تو انسان جس طرح اپنے لباس کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے پر لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے، اسی طرح اسے اپنے باطن کو، اپنے قلب کو، اپنی نیت کو اور اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، جس پر اللہ کی نگاہ ہے، جس پہ آخرت کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ کنورٹ کیا جاتا ہے ذہن و دماغ کو، تو کسی بھی مذہبی شناخت کو، چاہے آپ صلیب دیکھیے، اس بات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ کہیں پر بھی ہمارے لباس میں یا ہمارے استعمال کرنے والی چیزوں میں، چاہے وہ صلیب ہو، کسی بھی غیر مسلم ہو، کسی بھی غیر مذہب کا آدمی ہو، اس کی شناخت ہمارے کردار یا تو ہمارے لباس یا ہمارے طور طریقوں سے نہیں جھلکنا چاہیے، منع ہے۔ مشابہت کسی بھی غیر قوم کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ مشابہت کی بات کرتے، آپ نے مخالفت کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجوسیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں اور داڑیاں شیو کر کے رکھتے ہیں اور اپنی داڑیاں نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود کی مجوسیوں کی مخالفت کی جائے، اپنی مونچھوں کو پست کرو، داڑیوں کو بڑھاؤ۔ ہر جگہ پر آپ نے اغیار کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ یہودیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہودی داڑھی رکھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے جتنے متدین یہودی ہیں وہ داڑھی رکھتے ہیں، دیکھ لیجئے گا ان کی تصاویر جب آپ کو سامنے آئے گی، جتنے بھی دیندار یہودی ہیں، ہر یہودی کے چہرے کے پر آپ کو داڑھی نظر آئے گی، اور چھوٹی سی نہیں، بڑی داڑھی رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے اور ہمارے درمیان فرق ہونا چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو رنگو، حنا کو استعمال کرو، یعنی مہندی ہے یا ایسے کلر جو بھی استعمال کیے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو استعمال کرتے، اصحاب کرام استعمال کرتے۔ مخالفت ہر جگہ کے پر آپ نے اغیار کی مخالفت کا حکم دیا تاکہ مسلمان دیگر تمام مذاہب سے بالکل جدا ہو کر رہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان ان کے جیسا بن کر رہیں گے تو محفوظ رہیں گے، نہیں، ہم اس وقت محفوظ رہیں گے جب اپنی اصلوں پر باقی رہیں گے، اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک واقعہ اکثر تذکرہ ہوتے رہتا ہے۔ مالیگاؤں منصورہ کے پاس چوفلی ہے، ایک شخص کا حادثے کے ساتھ انتقال ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون ہے۔ آخر کار کیا ہوا آپ کو پتا ہے، شرمگاہ کھول کر دیکھی گئی، تب پتا چلا کہ مسلمان ہے۔ یہ ہماری شناخت ہے کہ ہمیں بے ستر کیا جائے، اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اپنی شناخت کو باقی رکھیے گا، چاہے وہ لباس سے ہو، کردار سے ہو، عبادات سے ہو، یہ ہماری اصل پہچان ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم غیروں کے طور طریقے اپنائیں گے یا ان کے مذہبی تہواروں کے اندر شرکت کریں گے یا ان کی طرح شادیاں کریں گے، ان کی طرح اپنے گھر بنائیں گے تب ہم محفوظ رہیں گے، اس کا مطلب ہمارا عقیدہ ہی خراب ہے۔ ہم نے اللہ کو اپنا محافظ نہیں مانا، ہماری حفاظت کرنے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا اللہ کو نہیں، کسی اور کو مانتے ہیں۔ ڈر اور خوف دلوں کے اندر ہے اللہ کے سوا کسی غیر کا۔ کتنے افسوس کی بات ہے جب یہ خبریں ہمیں سنائی دیتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اغیار کے تہواروں کے پر جب ایک مسلمان، چاہے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بچے ہوں، جو بھی ہو، ان لوگوں کے طور طریقے اپناتے ہیں یا ان کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، یا خاص طور سے دیوالی کے موقع کے پر پٹاخے اور ان کے جو بھی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اگر وہ ساری چیزیں ہمارے بچے کر کے ظاہر کر رہے تو اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ یعنی ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا، تو ختم کر دیجئے ساری شناختوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا، اس دین کی ابتدا انکار سے ہے۔ لا الہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ انکار کر دیا جائے تمام باطل مذاہب کا، تمام باطل خداؤں کا رد کر دیا جائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا جائے۔ الا اللہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ فرقان کی ایک آیت، والذین لا یشہدون الزور، جو زور کے موقعوں پر حاضری نہیں دیتے، وہاں موجود نہیں رہتے۔ زور عربی زبان میں جھوٹ کو کہا جاتا ہے، باطل کو، غلط چیزوں کو کہا جاتا ہے، اسی سے بنا ہے شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی دینا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں زور سے مراد ہی اعیاد المشرکین، مشرکین کے تہوار ہیں، یعنی مسلمان وہ ہیں جو مشرکوں کے تہواروں میں کسی طریقے سے شرکت نہیں کرتے۔ یہ اللہ مومنوں کی صفات بیان کر رہا ہے، اور یہ صفت اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے جو اللہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اعیاد المشرکین، جتنے بھی مشرکین دنیا میں پائے جاتے ہیں، سب کے تہوار، چاہے وہ کرسمس ہو، کوئی بھی تہوار ہو، کسی تہوار کے اندر نہ ہم انہیں مبارکباد دے سکتے ہیں، نہ شبھ کامنائیں دے سکتے ہیں، نہ شرکت کر سکتے ہیں، نہ اس مواقع کے ان کی چیزوں کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، نہیں، کسی بھی طریقے کی حاضری ہمارے لیے منع ہے۔ اگر ہم ان کے تہواروں میں شرکت کریں یا انہیں مبارکباد پیش کریں، شبھ کامنائیں دیں، یا ان کے ہدیے، ان کے تحائف، ان کے گفٹ کو قبول کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے تہواروں کو صحیح مانتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شرکت کرنے کے ہم حقدار بن رہے ہیں۔ غلط ہے، یہاں صاف کہیے، ہمارا مذہب ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ ہمارے عید قربا کے موقع کے پر شریک ہوتا ہو، وہ بھی جانور لا کر قربانی کرتا ہو؟ نہیں کرے گا۔ کسی غیر مسلم کو دیکھا ہو کہ وہ ہمارے تہوار، دو ہی تہوار ہیں، عید کے مواقع کے پر روزہ رکھتا ہو،
ہماری طرح افطار کرے، ہماری طرح سحر کرے؟ نہیں کرے گا، جبکہ اصل ہم ہیں، باقی سب باطل ہے، سب غلط ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ پیتل کے پر سونے کی پالش کی جاتی ہے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ سونے کے پر پیتل کی پالش کی گئی ہو۔ ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ اللہ نے ہم کو کھرا سونا بنا کر رکھا ہے 24 کیرٹ کا، اس کے بعد ہم اغیار کی مشابہ اختیار کریں؟ یعنی ہم اپنے کردار و عمل سے کچھ ثابت کریں کہ نہیں ہم غلط ہیں، تم صحیح ہو، جبکہ ثابت یہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بار بار مخالفت کرنے کا حکم دیا، کیوں دیا؟ یہ اسی لیے کہ تم غلط ہو، ہم صحیح ہیں۔ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی ہر سال یاد دلائی جاتی ہے۔ اکیلے تھے، پوری قوم سے لڑ گئے، نہیں سمجھوتا کیا، باپ سے لڑ گئے۔ یہاں ہم کثیر تعداد میں ہونے کے بعد، ساری سہولیات کے ہونے کے بعد، اگر غیروں کے سامنے جھک جاتے ہیں اور ان کی باتوں کو ماننے لگے، ان کے تہواروں کو منانے لگے، تو اس سے زیادہ بدبختی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ ہم خود اپنے عمل کے ذریعے ثابت کریں کہ نعوذ باللہ ہم غلط ہیں، تم صحیح ہو، تبھی تم ہماری چیزوں کو نہیں اپناتے لیکن ہم تمہاری چیزوں کو اپناتے ہیں۔ اور یہ پٹاخے پھوڑنا یا دیگر ساری چیزیں کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ سب سے پہلی برائی تو یہ کہ یہ کسی غیر مذہب کے تہوار کے موقع پر منایا جا رہا ہے۔ قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو زور یعنی غیر مسلموں کے تہواروں میں قطعاً شرکت نہیں کرتے، یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال کا ضیاع ہے، بربادی ہے۔ تیسری چیز یہ ہمارے ماحول، بلکہ یہاں تک کہ بہت ساری جگہ کے پر جہاں بچے ہیں، پیشنٹ ہیں، وہاں پر اگر ان چیز دھماکوں کو کیا جائے ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی زبان، اس کے کردار سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اگر ہم اس کردار کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچائے تو سوچئے کہ گناہ کے پر گناہ اس کے پر ایک گناہ ہے۔ یہ کوئی خیر، کوئی بھلائی کا کام نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، آپ دیکھیے۔ اور بڑے افسوس کی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق اور باطل، خیر اور شر کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے، تبھی ہم خیر کے کاموں کو چھوڑتے ہیں اور برے کاموں کو اپناتے ہیں۔ ایک افسوسناک بات یہ ہوتی ہے، دنیا میں جتنے مصلح ہوتے ہیں یعنی دوسروں کی اصلاح کرنے والے، ان کے پر تنقیدیں ہوتی ہیں اس لیے کہ دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام سب سے بڑے مصلح ہوتے تھے، سب سے زیادہ تنقیدوں کا اور سب سے زیادہ الزامات کا، لوگوں کے طعن تشنیع کا یہی شکار ہوتے تھے۔ تو جو یہ کام کرتے ہیں، کوئی غلط کام دکھ رہا ہے، اس کے پر تنقید کی جا رہی ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کریں، جو اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگ اپنی جسمانی صحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس خود جاتے ہیں، وہ حلال چیزوں کو منع کرتے تو کھانا روک دیتے، اور یہاں حرام چیزیں آپ کو منع کی جا رہی ہے تو آپ نہیں رک رہے۔ یعنی آپ کو اپنی صحت کا، اپنی دنیا کا اتنا خیال ہے، اپنی آخرت کا کوئی خیال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی، بخاری کی ایک جو روایت ہے، لوگوں کی تنقید یا لوگوں کی طرف سے طعنے یا اس طرح کی جو باتیں ہیں، جب ہم برائیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمت پست نہیں کرنا چاہیے۔ جب غلط کام کرنے والے اپنی ہمت نہیں توڑتے تو ہم صحیح کام کرنے والے اپنی ہمتیں کیوں پست کریں؟ ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال، 950 سال تک محنت کرتے رہے، اپنی قوم سے لڑتے رہے، سمجھاتے رہے۔ کیا اتنا لمبا دعوت و تبلیغ کا پیریڈ ہم گزار سکتے ہیں؟ نہیں، تھوڑے دن کے بعد ہم تھک جائیں۔ قرآن ان مثالوں کو کیوں پیش کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا سامنے والا رک جائے، مخالفتیں ہوگی، بلکہ آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی کہ اگر برائیوں کو نہیں روکا گیا تو کیا نتیجہ نکلے گا، اس کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کشتی ہے، اس کے منزلیں ہیں،
اب نیچے کے منزلے کے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر آنا پڑتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اوپر رہنے والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ بار بار نیچے والے اوپر آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اب یہ نیچے والے ایک کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے پانی لینے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے جہاز میں سوراخ کر دیتے ہیں، نیچے سے پانی لے لیا کریں گے تاکہ اوپر والوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان کے اس عمل کو اوپر رہنے والے نہیں روکیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، یعنی پورا سماج، پورا معاشرہ تباہی کا شکار ہوگا۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی برائی کو روکنے کے لیے۔ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں، لوگ ہمیں طعن و تشنیع کرنے لگ جاتے ہیں، ہمارے خلاف باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ کام کرنے والا سوچتا ہے کہ کیا لوگوں کی باتیں سننا، کیا لوگوں کے طعنے سننا، اس سے بہتر ہے کہ چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو گے تو یہ ہوگا، اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بھی ڈوبیں گے اور ہمارے ساتھ سماج اور معاشرے کے تمام افراد ڈوبیں گے۔ تو دعوت و تبلیغ لوگوں کو برے کاموں سے روکتے وقت جب تنقید کی جاتی ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اور نبی جب یہ بات کہتا ہے، قسم کے ساتھ کسی بات کو بیان کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کہا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، برابر بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، اللہ ایسی سزا، ایسا عذاب تم لوگوں کے پر مسلط کرے گا کہ تم دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائے گی۔ سوچئے کہ دعا کی رکاوٹ میں، دعا کے قبولیت میں ایک بڑی رکاوٹ ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرنا ہے۔ یہ کام اگر ہم نہیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، صاف بیان کر دیا گیا۔ آج ہم یہاں پر ہیں، اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھیے۔ جو آگ لگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چند جگہوں کو جلائے گی، وہ دھیرے دھیرے بہت دور تک پھیلے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بیماری جسم میں ہے تو اسی حصے کو تکلیف دیتی ہے، اس کو اگر کیئر نہیں کیا گیا تو پورے جسم کو تباہ کرتی ہے، پورے انسان کو مار دیتی ہے۔ اگر آج تریپورہ کے مسلمانوں کے ساتھ یہ حادثات پیش آئے، وہاں مساجد کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا، مسلمانوں کی املاک کو تباہ کر دیا گیا، تو آپ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور اسلام کے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے، آپ نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک جسم قرار دیا ہے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف سے دوچار ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر سر درد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ اور پیر اور بقیہ حصے سکون کے ساتھ رہیں گے، اس کی تکلیف پورے جسم کو محسوس کرنا ہے۔ یہ مسلمانوں کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہ درد اگر ہمارے سینے میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان مر چکا ہے، اس لیے کہ مردہ جسم کے پر آپ کچھ بھی کر جائیں کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ روح ختم ہو چکی ہے، مر چکا ہے وہ۔ اور اگر زندگی ہے، تھوڑا سا بھی آپ اس کے پر کچھ کریں گے، فوراً ریئیکشن ظاہر ہوگا۔ آج اخبارات ہو، میڈیا ہو، ہمارے لیے ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی شامل ہیں، وہ برابر اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں جو آج ملک میں مسلمان بلکہ دیگر اقلیتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، آج شکر منائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو کھڑا کیا ہے، بلکہ ہم سے زیادہ طاقتور انداز میں وہ باتیں رکھ رہے ہیں، وہ باتیں پیش کر رہے ہیں، ہم لیپا پوتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اچھا موقع ہے۔ اگر ہم آج اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ظلم ہمیں بھی سہنا ہوگا، وہ آنچ ہم تک بھی آئے گی، وہ آگ ہمیں بھی گھیرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں گے۔ ماحول کو بگاڑنے، خراب کرنے کی مکمل سازش کوشش کی جا رہی ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔
لیکن ہمارا کام ہے کہ اس آگ کے بھڑکانے والوں کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ یہاں کا دستور ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، یہ ہمارا ادھیکار ہے، یہ ہمارا حق ہے، لیکن کوئی ایسا عمل جو کہ شر و فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو یقینی بات ہے کہ ہر مسلمان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور آج کے دور میں کہ ایک جگہ کے پر اگر یہ بات کی جاتی ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا اسے دیکھتی ہے، اور جو مسلمان کے کانوں تک یا اس کی آنکھوں کے سامنے باتیں آئے گی، کیوں نہیں تکلیف ہوگی۔ آج یورپ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قانون کہ اگر ان کے شان میں کوئی گستاخی کرے اسے سزا دی جائے گی، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں؟ ہر مذہب کے تعلق سے قرآن نے تو صاف کہا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا، اسلام کے سوا سارے مذاہب باطل ہیں، لیکن ہم کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے خلاف ایسی بات کہیں جو اس کو تکلیف پہنچانے والی ہو۔ نہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا غیروں کی جو عبادت کر رہے ہیں، انہیں پکار رہے ہیں، انہیں گالیاں مت دو، سمجھانے کی کوشش کرو، کیا غلط ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کرو۔ گالی گلوچ، گندے جملے اور جذبات کو بھڑکانے والی باتیں، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو تمہارا مذہب ہے، تم ظاہر کر رہے ہو کیا ہے۔ اسلام تو ہمیں امن کی تعلیم، اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے پیس، سب سے بہترین مذہب دنیا کا، اور اسی کو ٹارگیٹ کر کے اس کی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں اس طرح کی حرکتوں کے پیچھے ایک بڑا سازشی انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ خاص طور سے مسلمان نوجوانوں کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ کچھ ایسے افراد ہمارے درمیان آتے ہیں جو ہمیں بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، اس معاملے کو غلط رخ پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، کسی کے بہکاوے میں آپ کو نہیں آنا ہے۔ اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اسی کے مطابق، اور جو ملک کا دستور ہے، اصول اور ضابطے ہیں، آئین ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ مجبوری، جب حالات جیسے ہوتے، تقاضے جیسے ہوتے، اس کے اعتبار سے کام کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ کے ماحول یکساں ہیں اور ہر جگہ ریئیکشن بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، نہیں۔ یہاں کے رہتے ہوئے ایک بھارتی ہونے کی بنیاد کے پر جو اختیارات، جو ادھیکار ہم کو دیے، اس کے اعتبار سے کام کیجیے۔ یہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی پیشنٹ کو انجیکشن یا سلائن چڑھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنے پیشے سے جڑا ہوتا ہے، اپنا کام کرتے رہتا ہے۔ راحت تو بہرحال بعد میں آنے والی ہے، سکون بعد میں آنے والا ہے، لیکن اس عمل سے گزرنا ہوگا۔ آج ہماری ذمہ داری سب سے پہلی بنتی ہے کہ اپنے مذہب اور اپنی شناخت کو باقی رکھیے، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے ہم کو کیا بنایا ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے۔ قرآن نے ہم کو کیا کہا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سب سے اونچے مرتبے والے ہو، لیکن شرط یہ رکھیے کہ مومن رہو گے تو اپنے ایمان کو پہچانیے، اپنے آپ کو مومن بنائیے، اپنے ایمان کے معیار کو بلند کیجیے، اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ گئے سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ لائٹ ہے، پنکھے ہیں، کتنی بھی ہائی کوالٹی کے ہوں، اگر انہیں مرکز سے کاٹ دیا جائے، پاور ہاؤس سے ان کا کنیکشن ختم کر دیا جائے، بے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا پاور ہاؤس ایمان ہے۔ اللہ نے 2 سینٹر بنایا ہے، قرآن و حدیث، یہاں سے انرجی حاصل کیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ ہمارے ایمان کی پاور کیا ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے مرکز سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، کنیکشن کو کاٹنے کی کوشش کی، تو یہ بات یاد رکھیے گا، نہ تو ہم دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے، نہ دنیا میں عزت ہے نہ آخرت میں۔ علامہ اقبال نے جس کو کہا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعبیر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عبد الرحمن ابن ابزہ، ایک غلام جسے مکہ کا گورنر بنایا گیا تھا، غلام کی کوئی حیثیت وقت نہیں ہوتی، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ اسے گورنر بنایا گیا ہے، قرآن کے حافظ، قرآن کے جانکار، اس کی تشریحات، اس کی تفصیل کا علم ہونے کی بنیاد کے پر، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین،
یقیناً اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے، عروج عطا کرتا ہے، اور اسی کو چھوڑ دینے کی بنیاد کے پر ان کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے جس کو شعر میں کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ ہمارا مرکز ہے، یہ ہمارے ایمان کا پاور ہاؤس ہے۔ اگر ہم نے اپنے مرکز سے علیحدگی اختیار کر لی، اس کے کہے کے مطابق نہیں چلے، جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا نہیں رکے، تو یاد رکھیے گا کہ جو عزت سرفرازی ملنا چاہیے وہ کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ ایمان کی بنیاد کے پر سرفرازی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایمان نہیں، اغیار کے طور طریقے اور ان کے تہواروں میں شرکت، ان کے جیسا بننا، ان کے جیسا شبہ، ان کے جیسا حلیہ بنانا، یہ ہمیں دراصل عزت عطا کرے گا۔ تو آپ اللہ کے کلام، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں، نہیں سچا مانتے۔ اگر سچ مان رہے ہیں تو اپنے آپ کو قرآنی مسلمان بنانے کی کوشش کیجئے، اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ کیسے عزت ادا کرتا ہے۔ عزت اور ذلت صرف اللہ کے اختیار میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی آپ بات کریں، زندہ رہنے، اللہ مرنے کے بعد عزت دیتا ہے۔ امام بخاری نے ایک واقعہ نقل کیا، عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کئی بڑے بڑے سرداروں کو مارا تھا۔ کچھ قبیلے والوں نے، تقریباً 11 افراد تھے اصحاب کرام، انہیں اپنے قبیلے کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے طلب کیا، لے کر گئے اور راستے میں دھوکے سے شہید کر دیا۔ اس میں عاصم بن کلیب بھی تھے، لڑنے کے بعد شہید ہوئے۔ انہیں پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کے ساتھ مسلح کیا جائے گا، یعنی ناک، ہاتھ، ان ساری چیزوں کو کاٹ دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اور انہی کے بارے میں مشرکین مکہ کی ایک عورت نے، جس کے شوہر کو انہوں نے جنگ بدر کے موقع پر مارا تھا، اس نے نظر مانی تھی کہ جب تک میں عاصم کی کھوپڑی میں شراب نہیں پیوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ مارنے والوں کو پتا چلا کہ عاصم بن کلیب یہی ہیں، اور ان کے سر کے پر بڑا انعام رکھا گیا ہے۔ جب شہید ہونے کے بعد انہوں نے اس کی لاش کو سر قلم کرنے کے لیے تلاش کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا مانگے تھے، اللہ مجھے ان ظالموں کے شر سے محفوظ رکھنا، مرنے کے بعد میری حفاظت کرنا۔ اللہ نے بھیڑوں کا، جو شہد کی مکھیوں کی طرح مکھیاں ہوتی ہے انتہائی زہریلی، پورا ایک جھنڈ ان کے لاش کے قریب بھیج دیا، حفاظت کر رہے تھے۔ مشرکین سمجھے کب تک رہیں گے، رات ہوگی نکل جائیں گے۔ رات کا موقع آیا، اللہ نے ایسی بارش برسائی کہ صبح جب انہوں نے ان کی لاش کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو لاش نہیں ملی۔ یہ اللہ کی حفاظت تھی۔ اللہ زندگی میں بھی عزت دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی حفاظت کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ افسوس ہوتا ہے کہ جب بہت سارے مواقع کے پر جب دنگے اور فساد ہوئے تو مسلمانوں کے قبرستان، ان کی قبروں کو بھی کھدیڑ دیا گیا، کھود دیا گیا، اس قدر دشمنیاں نبھائی گئی۔ تو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے، آپ کی قبروں کی بھی حفاظت کی جائے گی، دنیا بھی آپ کے لیے، آخرت بھی ہے۔ اور سب سے بہترین بات میں کہتا ہوں، ایسے مواقع کے پر ہمارے لیے بہت گولڈن چانس ہوتا ہے۔ عرب علماء یہ بات کہتے ہیں، وہ افسوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو کوئی غیر مسلم نہیں ہے، کس کو دعوت دیں گے؟ نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، نہ ہندو ہے، کوئی نہیں ہمارے سامنے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو کہتے ہیں خوش نصیب ہو کہ تمہارے سامنے اتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، دعوت کا پورا میدان ہے، آپ انہیں سمجھائیے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیجئے۔ اللہ نے بہت گولڈن چانس ہمیں عطا کیا ہے، یہ موقع ان لوگوں کو نہیں ہے، لیکن یہ ہماری بد نصیبی۔ ایسے موقع کے پر اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپتی جنک باتیں کہتا ہے، کچھ اعتراضات کرتا ہے، آلوچنائیں کرتا ہے، ہمارا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بہترین طریقے سے پیش کرے، اصل تصویر ان لوگوں کے سامنے رکھے۔ آج یورپ میں اسلام 100% نہیں، 200 نہیں، 700% تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ابھی آپ آج کی خبر دیکھیے، بلکہ کل کی، کہ انگلینڈ کے سفیر جو رکھے جاتے ہیں وہاں پر،
مسلمان ہو گئے الحمدللہ. یہ کس بنیاد کے پر؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر سال ہمارے یہاں کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. کیسے ہو رہے؟ بغیر سمجھائے، بغیر محنت کیے، بغیر کنوینسنگ کے کر رہے ہیں اپنا کام. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی تصویر لوگوں کے سامنے صحیح شکل میں پیش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنے کردار سے بھی، اپنے معاملات سے بھی. اصحاب کرام جب ہندوستان آئے، ہندوستان آنے کے بعد ان کی تجارت اتنی شاندار تھی، قول و قرار اتنا بہترین تھا کہ ان کی زبان، ان کی تجارت کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے، بولنا بھی نہیں پڑا. تو اپنے ماحول اور معاشرے کو ایسا بنائیے کہ غیر مسلم جب ہمارے علاقوں میں آئے، ہماری تجارت دیکھے، ہمارے لین دین کو دیکھے تو اسلام کی طرف راغب ہو. نہیں ہم زبان سے، اللہ نے ہم کو سمجھانے کی طاقت نہیں دی ہے، بحث کرنے کی، تو کم سے کم اپنے کردار کو ایسا بنائیے، اپنے معاشرے کو ایسا بنائیے جس کی بنیاد کے پر ایک غیر مسلم کے ذہن و دماغ کے پر اچھا اثر جائے. حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کٹر دشمن تھے مسلمانوں کے، ذہن و دماغ کے اندر خناس بھرا ہوا تھا، طائف کے سردار تھے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات ان کے بارے میں اناپ شناپ باتیں بکنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے. انہیں کچھ اصحاب کرام کے ذریعے مدینہ بلایا، پکڑوا کر مسجد نبی کے اندر 3 دن تک رکھا. مسجد کو آپ نے جیل خانہ بنا دیا. 3 دن تک تھے حضرت ثمامہ بن اسال. آپ صرف خیریت پوچھتے چلے جاتے. 3 دن کے بعد آزاد کر دیا، کہا چھوڑ دو. آزاد کیا، گئے، غسل کیا، سیدھے نبی کے پاس آئے، کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ اللہ کا رسول، آج سے پہلے میری نگاہ میں آپ سے زیادہ برا چہرہ کسی کا نہیں تھا، نبی کے بارے میں ایسا تصور، لیکن اب میری نگاہ میں سب سے خوبصورت، سب سے محبوب چہرہ آپ کا ہے. ذہن کو تبدیل کر دیا. اصل میں مسلمانوں کی اصل تصویر ان کے سامنے نہیں تھی، بس جو بتایا گیا تھا، جیسا کہ آج میڈیا کرتا ہے، جو اسے پیش کرنا ہے، نفرت کا ایک ماحول بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا کتنا بھی کام کرے، کتنا بھی نفرت اور زہر کھولنے کا کام کرے، اگر ہمارا معاشرہ، ہماری تجارت، ہمارے معاملات صحیح ہوں گے تو ان کی ساری محنتیں رائے گاہ چلی جائے گی. 3 دن کے اندر اتنا شدید دشمن، آپ کے بارے میں اتنی نفرت کرنے والا، وہ مسلمان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، اصحاب کرام کے آپسی معاملات کو دیکھنے کے بعد، وہ تو مدینہ کی گلیوں کے اندر نہیں گھومے تھے، صرف مسجد نبی میں 3 دن گزارے. تو ہمارے ماحول اور معاشرے کو ایسا بنانے کی کوشش کیجیے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور نہیں تو کم سے کم اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کیجیے کہ ہمارے ماحول، معاشرے، ہمارے کردار، ہماری تجارت کو دیکھ کر ایک غیر مسلم اسلام سے متنفر ہو جائے. بہت بڑا گناہ ہوگا. یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے کردار و عمل کی بنیاد کے پر اسلام سے نفرت کرے، اس لیے کہ وہ قرآن حدیث تک نہیں پہنچے گا، سب سے پہلے وہ پہنچے گا ہماری بستیوں تک، ہماری تجارت تک، ہمارے معاملات تک. یہ اس کا ذریعہ ہے. اگر اس ذریعے کو ہم نے خراب کر دیا تو کبھی بھی وہ قرآن حدیث کو نہیں پڑھے گا، کبھی بھی اسلام کے بارے میں تعلیم حاصل نہیں کرے گا. تو یہ اللہ نے شر میں بھی خیر کا پہلو رکھا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. ہمارے اچھے ویوہار کی بنیاد کے پر جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں، اللہ انہیں سب سے بہترین محافظ بنا دیتا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، آپ کو حیرت ہوگی، مسلکی تعصب کی بنیاد کے پر ایک بریلوی کو تیار کیا گیا، جان لیوا حملہ کیا، اللہ نے بچا لیا. بچا لینے کے بعد اس شخص کو پولیس نے قید میں ڈالا، جیل میں رکھا. ہوا کیا؟ اس کے اپنے مسلک کے ماننے والے اس سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں، اس کی خیریت دریافت نہیں کر رہے تھے. جب وہ جیل کے باہر آیا تو حیران ہو گیا کہ جب تک وہ جیل میں تھا اس کے گھر کا پورا خرچہ آسانی کے ساتھ کوئی شخص آتا تھا، دے کر چلا جاتا تھا. دریافت کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری جس کے پر اس نے جان لیوا حملہ کیا تھا، وہی ان کے گھر کے پورے راشن، پورے خرچوں کو اٹھا رہے تھے، اور یہی چیز اس کے اہل حدیث بننے کی وجہ بن گئی. تو جب ایک شخص اس طرح ہماری اچھائی کی بنیاد کے پر اور ہمارے بہترین کردار کی بنیاد کے پر اپنے ذہن کو کنورٹ کر سکتا ہے تو ایک غیر مسلم کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارا کردار، ہمارا معاملہ ویسا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر کے اندر خیر کے پہلوؤں کو تلاش کرنے اور اس کے ذریعے اسلام کی صحیح تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے مسلمانوں، نوجوانوں کو، بچوں کو اسلام کی تعلیم
اس کی اہمیت کو سمجھنے، عقیدے کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مقابلے میں جتنی خرافات ہیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے، خیر کو اپنانے اور شر سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں کے اتحاد اور سالمیت کو باقی رکھے۔ جو منافرت پھیلانے والے عناصر ہمارے ملک کی فضا کو خراب کر رہے ہیں اور یہاں پر ایسے ماحول کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں سوائے لوگوں کے لیے بے قراری اور فتنے کے ماحول کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، پروردگار ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری مساجد کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری عزت، جان و مال، عزت و ناموس، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم یقیناً کمزور ہیں لیکن تو قوی ہے، طاقتور ہے، قدرت والا ہے، ہم بے بس ہیں لیکن سارے اختیارات تیرے پاس ہیں۔ پروردگار جو خطائیں، جو غلطیاں ہیں جس کی بنیاد کے پر یہ ہلکی پھلکی سزائیں تیری طرف سے ہمیں بیدار کرنے کے لیے آ رہی ہے، پروردگار ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جو خطائیں، جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر۔ پروردگار جو فتنے، جو شرور ہمارے خلاف بھڑکائے جا رہے ہیں ان سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کے پر رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔